آگے میں جو بتانے والا ہوں آپ کو، ایک آپ بچہ کند ذہن ہے، اس کا ذہن صحیح کام نہیں کرتا، اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگر کوئی رنج و غم کسی انسان کو پیش آ گیا ہے، رنج آ گیا یا غم کوئی لگ گیا ہے، وہ غم اتر نہیں رہا، اس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے، اس کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے۔ اگر امتحان ہونے والے ہیں اور اس کے اندر بچہ پیپر دے رہا ہے، چاہے وہ مدارس کے امتحان ہیں، چاہے وہ اسکول کالج کے امتحان ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے امتحان ہیں، اور اس کے اندر یہ بچہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ اگر اولاد اچھا کام نہیں کرتی، اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے۔ اسی طرح دل اور چہرے کو نورانی بنانے کا بھی وظیفہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی نورانی ہو اور آپ کا جو چہرہ ہے یہ بھی نورانی ہو، اچھا لگے، ہر آدمی کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو، اس کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے، اس کو اپنی واپسی سیدھے راستے کی طرف آپ لانا چاہتے ہیں، کھینچنا چاہتے ہیں، وہ نشے کے اندر چلا گیا ہے یا دین کے کسی ایک عمل کے انکار کی طرف چلا گیا ہے یا کوئی فرائض کا انکار کر رہا ہے، سیدھے راستے سے ہٹک گیا، گمراہ ہو گیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ جہنم کے اندر نہ جائے، جنت سے یہ جڑ جائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ چلو کسی وظیفے کے ذریعے سے اس کا رخ موڑ لیں، اس کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے۔ آخر کے اندر انشاءاللہ جو معذور ہوتے ہیں ان کا بھی ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو کسی عضو جو اپنا جسم کا کوئی ایک عضو اپنی جگہ سے ہٹ گیا یا اس نے کام چھوڑ دیا جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گیا، تو اس کے لیے بھی ایک بہترین وظیفہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آخر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو بچہ کند ذہن ہے، جس کا ذہن صحیح کام نہیں کرتا، قرآن پاک یاد نہیں ہوتا، دعائیں یاد نہیں ہوتی، نماز یاد نہیں رہتی، گھر کا کوئی کام اس کے ذمہ لگا تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول گیا، کام اس کے ذہن میں نہیں آتا، اس کا بھی ایک وظیفہ ہے، وہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ 121 مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے اس بچے کو روزانہ پلایا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ ذہین ہو جائے گا۔ 121 مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے اس بچے کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ ذہین ہو جائے گا۔ آگے دوسرا ہے رنج غم دور کرنے کا علاج، کہ اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے۔ آدمی کے دل میں رنج ہے، غم ہے، وہ غموں کے اندر گھرا ہوا ہے اور غم اس کے اندر سے نکل ہی نہیں رہے، تو اس کے لیے وظیفہ ہے، وہ وظیفہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ انفال، یہ سورۃ مومن میں ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ سورۃ مومن کی آیت ہے۔ اس آیت کو عشاء کی نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد 101 دفعہ اس آیت کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رنج غم پریشانی ختم فرما دیں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اگلا ہے امتحان میں کامیابی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک ذریعہ، ایک وظیفہ ہمارے پاس ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ سورۃ انفال میں ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آپ پڑھیں، یہ پرچے کے لیے جانے سے پہلے 7 دفعہ پڑھیں۔ جب آپ کا پیپر شروع ہونے والا ہے، آپ پیپر حل کرنے کی طرف، امتحانی حال کی طرف جا رہے ہیں، تیاری کر کے راستے میں پڑھ لیں یا وہاں پہنچ کر پڑھ لیں، پیپر حاصل کرنے سے پہلے اس آیت کو 7 دفعہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنا پیپر وصول کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس پیپر کو حل کریں، اللہ پاک کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، یہ محنت کے بعد یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں ہے ابھی آپ نے کتاب کبھی کھول کر ہی نہیں دیکھی اور وہاں جا کر کہیں بھی سارا اوپر سے نزول ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اپنی طرف سے محنت کریں اور پھر جو کمی بیشی ہوگی وہ اللہ پاک اپنی مدد کے ذریعے سے دور کر دیں گے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس بات کا مکلف بناتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے پوری محنت کرو، پھر میری طرف رجوع کرو، پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس لیے کوئی آدمی یہ ذہن میں نہ لائے
کہ بھی کتاب کو پڑھے بغیر، استاد کے پاس اس کو سمجھے بغیر ہم جا کر بس پیپر کے لیے بیٹھ جائیں، 7 دفعہ یہ آیت پڑھیں کام سیدھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے محنت مشقت پوری کرنی ہوگی اور کھپنا ہوگا، استاد سے اس کو سمجھنا ہوگا، اپنی طرف سے تیاری مکمل کر کے جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ اس وظیفے کی برکت سے ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح کیسے کریں۔ اولاد بات نہیں مانتی، نماز نہیں پڑھتی، ماں باپ کا کہا نہیں مانتی، بات نہیں مانتی، گھر کے اندر فتنہ فساد زیادہ پیدا کرتے ہیں، سیدھی بات نہیں کرتے۔ یہ بہت سارے معاملات جو آج کل بہت زیادہ یہ لوگوں کو درپیش ہیں، تو اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ صورت احقاف کے اندر یہ آیت موجود ہے 26ویں پارے میں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ آیت ہے جو صورت احقاف میں موجود ہے۔ اس آیت کو آپ 3 دفعہ روزانہ پڑھا کریں، 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں کسی بھی وقت کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ آگے ہے دل کو اور چہرے کو نورانی بنانے کا عمل۔ یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، تھوڑا سا لمبا ہے، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا لمبا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ اگر پڑھنا ایک ہی دفعہ ہے، آیت لمبی ہے، جو حافظ قرآن ہیں ان کے لیے تو بہت آسانی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی بڑی آسانی ہے کہ جو روزانہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، ان کی زبان جو ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے تھوڑی سی ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ الفاظ زبان پر چڑھنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ الفاظ ہیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ صورت نور میں ہی، نور کی باتیں نور میں، یہ قرآن پاک کی 18ویں پارے میں صورت نور ہے، وہاں پر یہ آیات موجود ہیں۔ یہ آیات آپ روزانہ ایک دفعہ اپنے اوپر پڑھ کر جو ہے اس کو دم کر لیں۔ ایک دفعہ یہ ساری پڑھ لیں اور پڑھ کر ہاتھ پر پھونک لگا لیں یا پورے جسم پر ایسے پھونک لگا لیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی نورانی بنا دیں گے، چہرہ بھی نورانی بنا دیں گے۔ آگے ہے بھٹکے ہوئے کو رائے راست پر لانے کا نسخہ۔ جو میں نے شروع میں بتایا کہ جو آدمی دین کے کسی عمل سے انکار کر رہا ہے گمراہ ہو جائے، یا وہ تضحیق پیدا کرتا ہے دینی کسی عمل کی، بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، راستے سے ہٹ گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ جہنم کی آگ میں نہ کہیں چلا جائے، ہم نے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت یہ کرنی ہوگی کہ آپ اس کے لیے وظیفہ کر لیں۔ وہ مختصری ہے، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہ آیت اگر آپ پڑھیں 313 دفعہ یہ آیت پڑھیں اور پانی پر دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے۔ 313 دفعہ یہ آیت پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیں گے۔ آگے ایک آخری عمل ہے کہ جو آدمی معذور ہو جائے، ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، کان، آنکھ یا ساری ٹانگ کٹی گئی، اس وجہ سے وہ معذور ہو گیا، تو اس معذوری کے لیے وہ ایک عمل ہے، وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس معذور کے لیے معذوری کی حالت میں بھی دنیا کے اندر آسانی پیدا کر دے گی۔ یہ مطلب ایک بہت بڑا عمل ہو جائے گا۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا
ام لہم آذان یسمعون بہا، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، یہ سورۃ اعراف کے اندر ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ یہ آیت آپ ہر وقت کثرت سے، یہ معذور آدمی خود پڑھتا رہے، معذور مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، وہ خود کثرت کے ساتھ اس آیت کو پڑھتا رہے تو اللہ پاک اس کی معذوری کے اندر ہی آسانی پیدا فرما دیں گے۔ وہ ٹھیک نہ بھی ہو تو اس کی جو معذوری کی حالت ہے، اس حالت کے اندر بھی اتنی آسانیاں ہو جائیں گی کہ ان کا چلنا پھرنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔